کہ جو بھی اللہ والے گزرے ہیں ان کی بھی سوانح پڑھیں گے تو اس میں ملے گا کہ ان کی ماؤں کی تربیت کے صدقے میں وہ اتنے بڑے اللہ والے بنے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے متعلق آتا ہے، فرماتے تھے مجھے ولایت میری ماں کی دعا سے ملی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی والدہ رات میں تہجد میں دعا مانگتی تھی، اللہ پاک میرے بیٹے کو ولیوں کا سردار بنا، ولی نہیں ولیوں کا سردار۔ تو سلطان الہند خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ جہاں منگلے والی مسجد ہے اس کا نام پرانا نام غیاس پورا ہے یا غیاس نگر ہے۔ باہر آپ آئیں گے نا جہاں سے بسیں پکڑتے ہیں وہاں پتھر ابھی بھی لگا ہوا ہے، اس کا نام پرانا ہے۔ یہ تو خواجہ نظام الدین اولیاء کی وجہ سے نام پڑ گیا بستی نظام الدین۔ تو ماں کی دعا تھی اور اتنا یعنی 1400 پالکیاں یہ مہاراشٹرا میں بھیجی تھی، اورنگ آباد، جالنا، پربھنی، ناندیڑ، حیدرآباد، دکن پٹی میں 1400 پالکیاں۔ اس علاقے میں جو دین آیا ان کے شاگردوں کے راستے سے آیا، یہ سب ان کی ماں کو ملے گا، بعد میں خواجہ نظام الدین کو بھی ملے گا۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ کی والدہ ان سے کہتی تھی بیٹا اللہ روزی دیتے، نماز پڑھ کے مانگو، تو وہ طاق میں چپکے سے گھی روٹی کھانے کی چیزیں رکھ دیتے۔ ایک مرتبہ کہیں پڑوس میں کسی ضرورت سے چلی گئی، یاد آیا کہ بچے کے کھانے کا وقت آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو نماز پڑھے اور کھانا نہ ملے تو اس کے یقین گڑبڑ ہو جائے گا۔ بھاگتی ہوئی آئی، دیکھا تو بیٹا کھا رہا ہے، بولے امی آج تو بڑا اچھا کھانا اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا بختیار آج تجھ کو اللہ سے لینے کا ڈھنگ آ گیا۔ ان کے دسترخوان پہ اتنے لوگ کھانا کھاتے تھے کہ پیاز کے چھلکے کئی کھچروں پر لدوا کر پھینکوائے جاتے تھے۔ کاکی روٹی والے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اتنا بڑا دعوت کا کام اس وقت پورے عالم میں جو چل رہا ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب نے اپنے فرمایا کرتے تھے یہ جو کمالات دیکھ رہے ہو آپ ہماری ذاتوں میں، یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کا کمال ہے۔ ان کی تربیت یافتہ ہم لوگ ہیں، ان کے پیٹ میں مشتبہ مال بھی نہیں گیا، حرام تو دور کی بات ہے، ان کی ہم اولادیں ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی گودیں کہاں سے لائے جن گودوں میں ہم پلے ہیں، جن کے معمولات سن کے حیرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ گھریلو کام کاج کے ساتھ 40 پارے رمضان میں پڑھ لینا اور کئی ہزار دفعہ درود شریف کی تسبیح، استغفار کی تسبیح اور کیا کیا ان کے معمولات ملتے ہیں۔ بچپن سے لوری پڑتی تھی ایسی کہ بچوں کے اندر دین کی محنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، افضل سے افضل عبادت مجھے بھی نصیب، اپنے راستے کی شہادت مجھے بھی نصیب، اس قسم کی لوریاں عورتیں پڑھتی تھیں تو بچوں میں دینی جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ تو عورتوں کا دیندار ہونا گویا کہ خاندان کا دیندار ہونا ہے، اور ان کا جہاں جہاں تعاون رہا ہے، جن جن نبیوں کا ساتھ دیا ہے ان نبیوں سے اللہ نے کام بھی لیا ہے۔ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، خود حضور پاک علیہ السلام، ان کے گھروں کی ازواج مطہرات نے اپنے شوہر اپنے نبی کا ساتھ دیا، اللہ نے ان سے خوب کام لیا۔ اور اس کے مقابلے میں نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کرنے، بیوی اسلام میں نہیں آئی تو بیٹا بھی نہیں آیا، لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اس لیے مستورات کا کام میں شریک کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بھی فکر مند کیا ہے، بہت سے غزوات میں عورتوں نے شرکت کی، بلکہ بعض دفعہ اللہ کے نبی نے منع کیا تو اپنے کرنے کے کام گنوا دیے کہ ہم مجاہدین کو تیر اور کمان دیں گے، زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گے، پیاسوں کو پانی پلائیں گے، اور جو میدان چھوڑ کے جائے گا اس کو ہم میدان کی طرف لوٹائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے سکوت فرمائے نے اجازت دے دی۔ یہ جذبہ تھا عورتوں کا۔ اس لیے دوستو ہمیں مستورات کو کام میں جوڑ